میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ۔ وقت، اہمیت اور فضیلت۔ قرآن مجید کا حکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو ہر حال میں قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا فرض ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ تاہم اگر کوئی بھول جائے یا سو جائے تو بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھول یا نیند کی وجہ سے نماز قضا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیس لہا اذا ذکرہا لا کفارہ لہا الا ذلک۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 684۔ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، اس کا کفارہ صرف یہی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بھول اور نیند کی وجہ سے چھوٹی ہوئی نماز فوراً یاد آنے پہ پڑھنی لازم ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ سنن ترمذی 2621 حدیث نمبر۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا سخت گناہ ہے، لیکن اگر توبہ کرے تو قضا کرنا لازم ہے۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے توبہ استغفار کرے کہ اس نے نماز ترک کی، پھر قضا نمازیں اسی طرح ادا کرے جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر فجر کی قضا ہے تو 2 رکعت قضا پڑھنی ہوگی، اگر ظہر کی قضا ہے تو 4 رکعت قضا وغیرہ۔ نیت یوں کرے: میں فلاں نماز کی قضا ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر قضا نماز زیادہ ہوں تو جتنا ممکن ہو وقت ملتے ہی ترتیب سے پڑھتا جائے۔ قضا نماز کب پڑھنی چاہیے؟ جیسے ہی یاد آئے یا موقع ملے فوراً پڑھنا فرض ہے۔ نفل چھوڑ کر بھی قضا کو ترجیح دینی چاہیے۔ صرف مکروہ اوقات: طلوع آفتاب، غروب آفتاب، عین زوال کے علاوہ دن یا رات کسی بھی وقت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چاروں اماموں فقہ کی آراء: امام ابو حنیفہ: قضا نماز فوراً پڑھنا واجب ہے، خواہ زیادہ تعداد میں۔
امام مالک اگر جان بوجھ کر چھوڑا یہ تو توبہ کرے اور قضا کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یاد آنے کے فوراً بعد قضا کرنا لازم ہے۔ امام احمد بن حنبل بھول یا نیند کی صورت میں فوراً قضا کرے اور جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز بھی قضا کرنی ہے۔ اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نماز قضا کرنا واجب ہے اور قضا کے بغیر چھوڑ دینا مزید گناہ ہے۔ اہمیت اور فضیلت: قضا نماز ادا کرنا توبہ اور گناہ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو کامیاب ہو گیا اور اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام و برباد ہو گیا۔ سنن ترمذی کی حدیث 413 ہے۔ قضا نماز ادا کرنے سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما کر بندے کو بخش دے۔ نماز وقت پر فرض ہے۔ بھول یا نیند کی وجہ سے قضا ہو تو یاد آتے ہی پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ ہے مگر پھر بھی قضا لازم ہے۔ قضا نمازیں دن رات کسی بھی وقت سوائے مکروہ اوقات کے ادا کی جا سکتی ہیں۔ چاروں امام کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ قضا نماز واجب ہے۔ قضا نماز ادا کرنا انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے اور مغفرت کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے ٹائم پہ ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری 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 کوشش کریں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے جماعت نکل گئی تو 2-3 بندے مل کے جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز میں 27 نمازوں کا اجر و ثواب لکھا ہے، بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا بڑا اجر اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے کہ وہ انسان خسارے میں ہی ہے، پھر اس نے نقصان ہی کیا۔ تو میرے بھائیوں، لیکن اگر کسی کی جماعت نکل جائے تو وہ کوشش کرے کہ آدھا وقت میں نماز پڑھ لے، اگر انفرادی پڑھ رہا ہے تو۔ پھر بھی اگر بہت ہی کوئی عذر ہے، کسی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ اس کی قضا جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لے اور استغفار بھی کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور قضا نماز ادا کر لے۔ نماز کی معافی نہیں ہے، قضا ضرور ہے۔ زندگی میں جب بھی موقع ملے، کسی کی زندگی پوری گزر گئی، قضا نمازیں ہیں تو وہ موقع ملتے ہی، جیسے فجر کی فرض نماز پڑھی، بعد میں موقع ملا اس کی قضا پڑھ لی، ظہر کی فرض نماز پڑھی، بعد میں موقع ملا اس کی قضا پڑھ لی، عصر کی فرض نماز پڑھی، بعد میں موقع ملا، ایسے ہی تمام نمازیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ان کی قضا ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو تو پیدائش ہی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، لیکن جو میرے انسان دوست اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی انسان جن بعد میں دین اسلام میں شامل ہوئے،
مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد ہی نماز فرض ہوتی ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر کوئی نماز نہیں ہے، اس کے تو پھر گناہ ہی گناہ میں شامل ہے۔ تو جیسے ہی کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس کو پھر تمام نمازیں ٹائم پہ ادا کرنی ہیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ادا کرتا تو وہ ان کی قضا ضرور ادا کرے۔ مسلمان کے لیے دین اسلام میں شامل ہونے کے بعد جو بندہ بھی، جو جن و انسان دین اسلام میں شامل ہو گیا، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت فرض نماز جماعت سے ادا کرے، ادا وقت میں ادا کرے، رہ جائے تو قضا کرے، استغفار کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں، اور تمام مسلمان خود بھی دین اسلام پہ عمل کریں، نماز پہ عمل کریں، اور تمام روئے زمین کے انسانوں کو دعوت دیں دین اسلام میں شامل ہونے کی۔ اس کے بعد پھر نماز سکھائیں ان کو۔ نماز سیکھنی ہر مسلمان پہ فرض ہے، وہ ہر حال میں نماز سیکھے۔ تو میرے مسلمان بھائی لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ دین اسلام میں شامل ہونے کے لیے 2 کلمے آنا، ان کو سمجھنا، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، یہ آنا، یاد ہونا، اس کا ترجمہ سمجھنا، تفسیر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تب جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی جان پہچان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں جانیں گے، تبھی تو آپ دین اسلام میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور انسان دوستوں اور جنات دوستوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر انسان و جن دین اسلام میں شامل ہو، دین کو سمجھے، پھر نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پورا قرآن مجید آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیاوی احکامات بتا دیے ہیں انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے۔ وہ اس پہ عمل کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اپنے بچوں کو دیں، بہن بھائیوں عزیز و اقارب کو دعوت دیں، اور تمام انسانوں کو دعوت دیں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہ جائے۔ جہنم کی سزا بہت 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 خطرناک ہے۔ دنیا میں یہ ہم چھوٹی چھوٹی سزائیں، جو چھوٹی چھوٹی آفتیں آتی ہیں، آگ کی آفت ہے، برف باری کی آفت ہے، بارش کی آفت ہے، یا پانی کی آفت ہے، یا اور بیماریوں کی آفت ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بتا دیا ہے آپ نے کیسے دعائیں مانگنی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز کا پیغام تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچائیں، مسلمانوں تک پہنچائیں۔ جو مسلمان ہو گئے ہیں، دین اسلام میں شامل ہو گئے ہیں، وہ اس اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر پورا پورا عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، صحیح جسم دیا، علم دیا، اس کے بعد مال دیا، دولت دی، اولاد دیا، ٹھیک ہے، اور دنیا کی تمام آسائشیں دی، ان کے ذمے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانا۔ ان کے ذمے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام مسلمانوں انسانوں تک بار 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 پہنچانا۔ اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ انسان کو بھلاتا ہے، انسان سے غلطیاں کرواتا ہے، انسان کو کسی نہ کسی طرح سے پریشان کرتا ہے، تو انسان جو ہے بھول جاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ تو یہ تب سے معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے نبی کی
زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ چھوٹا سا میسج جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا ہے، اگر اس میں بولنے میں، زیر زبر میں یا کسی بات میں مجھ سے غلطی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کیا کریں۔ میں تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہوں، پھر چوتھا پڑھوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں کلمہ عربی میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ جاننے کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کریں، وہ آپ بولیں گے ان کو کہ پہلا کلمے کا ترجمہ بتائیں، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، تمام کلموں کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو ایمان لانے کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں بالکل سارا سمجھ آ جائے گا۔ تو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو میرے تمام مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں، اپنے فکر کرو، اپنے بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کی، تمام انسانوں کی فکر کرو۔ مسلمان کے یہی ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ میں یہ کلمات پڑھ رہا ہوں، بلکہ 6 کلمے پورے پڑھ رہا ہوں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میرے انسان دوستوں اور جنات دوستوں اور مسلمان بھائیوں، ان کلمات کا ترجمہ جاننا ہر مسلمان اور ہر انسان کو ضروری اس کو جاننا چاہیے۔ اگر مسلمان ہے وہ تو روز پڑھے اس کو، اگر نان مسلم ہے تو وہ اس کو سنے، جانے، سمجھے، تو اس کو دین اسلام میں آنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیزیں جو غائب ہیں، جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، ان پہ ایمان لانا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے بھائیوں، جو بندہ بھی دین اسلام میں شامل ہونا چاہتا ہے یا ہو گیا ہے، وہ ان کلمات کو اچھے طریقے سے یاد کر لے، اور یہ جو معاہدہ اللہ تعالیٰ سے ہے، وعدہ ہے، اس پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو آپ کے سوالات کا جواب دیتی ہیں۔ تو آپ اپنی زبان میں جو میں نے جیسے بتایا، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس کو اپنی زبان میں ترجمے اور تشریح کے ساتھ سنیں، سمجھیں، تو آپ کو دین اسلام میں شامل ہونے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں سمجھ آ جائے گی۔ مزید مسلمان ہونے کے بعد 4 کلمے میں مزید پڑھوں گا، اس میں دعائیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں ہے، اس کا ترجمہ تشریح بھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام 360 ایک اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کو دین اسلام
سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد اسلام ون کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں بھی قرآن مجید اور تمام اللہ تعالیٰ کے اصحابہ دین، خلفائے راشدین، بزرگان دین، تمام مومن مرد، مومن عورتیں، تمام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، صالحین مرد، صالحین عورتوں کے تمام اقوال زرعی بیان کیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو دین پہ چلنے کا صحیح طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ ان ایپلیکیشنز کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب بھی موقع ملے ان کو پڑھ لیا کریں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی آتی رہے گی، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تیسرا کلمہ ہے تمجید۔ تمجید کا مطلب ہے بزرگی۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ ہم بزرگ اس کو کہتے ہیں جو سب سے بڑے ہوں، سب سے زیادہ عمر والے ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس لیے ان کو بزرگوار کیا جاتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بارے میں ہمیں جو ہے مختصر جتنی اللہ تعالیٰ کو عقل، انسان کو عقل ہے، اتنا ہی سوچنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا، جو احکامات بتائے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمجید کلمہ میں پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، طاقت اور تمام اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ لا الہ، توحید کا مطلب ہے تعریف، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں، طاقتیں، تمام کائنات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کریں گے تشریح، ترجمے کا اپنی زبان کے اندر، یا اردو میں یا انگلش میں یا کوئی بھی زبان ہے، تقریباً زبانوں کے اندر چیٹ جی پی ٹی نے تشریح اور ترجمہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فکر دے، ہمارے اندر اس چیز کی فکر ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے انسان کیوں پیدا کیا، صحیح سلامت پیدا کیا، اتنی بڑی یہ کائنات دی، یہ انسانوں کے لیے بنائی، کیوں بنائی، پھر انسان مسلمان بنایا، مسلمان کا علم دیا، دین اسلام میں شامل کیا، مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا مسلمان کے کام ہیں، اس کو کیا کرنا ہے دنیا میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دینے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ کے کہنے میں نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے سورج بھی اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، چاند بھی، زمین بھی، بارش بھی، سورج بھی، تارے بھی، سمندر بھی، یہ تمام ہوا بھی، تمام روئے زمین پہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، چرند پرند، نباتات، جماعتات، تمام جاندار، غیر جاندار، پہاڑ، سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے طریقے بتا دیے ہیں۔ تو انسان کا کام ہے کوشش کرنا، سمجھنا، فکر کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چوتھا کلمہ میں نے پڑھا توحید۔ اب میں پانچواں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔
اب یہ دین اسلام میں شامل بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر لی، اب عمل کی ضرورت ہے، اب عمل جاری رکھنا ہے۔ اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، اس کی معافی کے لیے پھر دعائیں ہیں۔ پہلی دعا میں پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کا بھی ترجمہ آپ چیٹ جی پی ٹی میں جان سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ آمدا او خطواء سرا او علانیۃ واتوب علیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، یہ 5واں کلمہ کہلاتا ہے اور یہ بہت زبردست دعا ہے۔ اس کا ترجمہ جاننے کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کریں، یا آپ کے محلے میں کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قرآن پڑھانے والا عالم ہے، کوئی استاد ہے، کوئی دین کا علم رکھنے والا بندہ ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اس کا مطلب۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، دنیا کے اندر کتابیں مل جائیں گی آپ کو دین اسلام میں شامل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو آپ نے اپنی زبان میں ترجمہ سیکھنا ہے، تب آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ جو بھی دعائیں ہیں نماز کے اندر، جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، سب کا ترجمہ آپ نے اپنی زبان میں سیکھنا ہے۔ جب تک آپ نہیں سیکھیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کسی بھی انسان سے، اس روئے زمین کے کسی بھی انسان سے جب بات کرتے ہیں تو اس کی زبان ہمیں سمجھ آنا ضروری ہے، اور ہماری زبان اس کو سمجھ آنا ضروری ہے، پھر ہم کوئی بھی بات اس کو بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات، تمام احکامات عربی زبان میں نازل کیے ہیں قرآن مجید میں، تو ہمیں عربی زبان سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور پھر اپنی زبان کو، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں سمجھنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ استغفار کی دعا تھی، تمام گناہوں سے مغفرت کی دعا تھی۔ اب میں پڑھ رہا ہوں 6واں کلمہ، یہ بھی دعا ہے، یہ مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ 6واں کلمہ ہے رد کفر۔ رد کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ، مثال تو جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کو کہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا جو فرض ہیں، روزہ ہے نہیں رکھتا، زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نہیں دیتا، زکوٰۃ اس کے اوپر ہے، سب سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد حج ہے، حج بھی اس پہ فرض ہے، پہلے مسلمان ہو، پھر وہ مالی اس کی حیثیت اتنی ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اتنا ہو کہ جتنے دن کے لیے وہ مکہ مدینے جا سکتا ہے، وہاں رہ سکتا ہے، اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اور پیچھے اس کے آل و عیال اتنے دن کا خرچہ جو ہے ان کے پاس ہو، ان کے پاس گنجائش ہو، وہ کسی سے کے ساتھ ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ بندہ حج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں دین اسلام میں۔ تو میرے بھائیوں، 6واں کلمہ رد کفر پڑھ رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک، پہلے تو دعا مانگنی ہے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں مجھ سے جانے انجانے میں کوئی شرکیہ بات ہوئی۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، استغفرک،
یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک استغفرک، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک لا اعلم، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفاحش والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تمام گناہ ہیں جو اس دعا میں ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گئی ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچائے، ہماری حفاظت کرے، ہمیں ان برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب ہے تمام برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور تمام نیکیاں کرنے کی توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے مختصر سا میسیج، پیغام تمام مسلمانوں، تمام انسانوں، جنوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یا اللہ میری اس کاوش کو، میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک پہنچا دے، کسی کے توسط سے پہنچا دے، جو بھی اس میں اس کو شیئر کرے، لائک کرے یا اس کو آگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے، تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، یا اللہ اس کو بھی ہدایت والا، ایمان والا، تقوی والا راستہ دے دے۔ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی، میرے بہن بھائیوں کی، میری اولاد کی، میرے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، جو بھی مجھ سے ملتے ہیں میرے دوست احباب، ان کی بھی مغفرت فرما، سب کو ہدایت و تقوی، ایمان والی زندگی دے اور یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ جو بھی اس جو بھی اس کام میں حصہ لیں، ان کی مغفرت بھی فرما، ان کو ہدایت بھی دے اور تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو ہدایت تقوی والی زندگی دے، سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دے۔ حاسدوں کے حسد، چوروں کی چوری، دشمنوں کے شر سے، جادوگروں کی جادوگری سے، جادوگرنیوں کی جادوگری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وسعت والا، برکت والا رزق حلال دے، حرام سے بچائے۔ یا اللہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے، پاکستان میں بارش ہو رہی ہے، یا اللہ رحمت والی بارش دینا، یا اللہ رحمت والی بارش دینا، یا اللہ زحمت کی بارش سے بچانا، بارش کی آفتوں سے بچانا، تمام آفتوں سے بچانا۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، روئے زمین کے تمام انسانوں کو ہدایت، تقوی، ایمان والی زندگی دے۔ جو مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات تیرے قبضے میں ہے، پوری کائنات تیری غلام ہے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے اور جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں اس کا حل کر دے، اور جو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں ان کو دور کر دے۔ یا اللہ ہر بری تقدیر میں ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، ہماری حفاظت فرما، ہر اچھی تقدیر میں
ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں تمام دینی احکامات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، درود پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر درود پڑھنے والے پہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر مسلمان پہ لازمی ہو جاتا ہے یہ کلمہ سننے کے بعد کہ وہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھے۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد برکت اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اس روئے زمین کی بارش کے قطروں کے برابر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ یا اللہ رحمت نازل فرما اللہ کے نبی پر اور ان کی آل و اولاد پر اس روئے زمین کے تمام درختوں کے پتوں کے برابر، تمام ریت کے ذروں کے برابر، تمام دن رات جو آئی ہیں جو آنے والی ہیں اس کے برابر، تمام انسانوں کی سانسوں کے برابر، جو انسانوں نے سانسیں لی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے سانسیں لی ہیں یا لے رہی ہیں یا لیں گی، ان کے برابر یا اللہ اپنے نبی کے اوپر سلامتی بھیج، ان کی آل و اولاد پہ سلامتی بھیج، اور ہم پر بھی سلامتی بھیج، ہماری مغفرت فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میں اپنی ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ میں دوبارہ سے التجا کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جس مسلمان کا، جس انسان کا اس کار خیر میں حصہ شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ضرور اس کی مدد، اس پہ رحمت فرمائیں گے، اور آخرت میں اس کا ذریعہ نجات بنیں گے، اور جہنم سے نجات دلائیں گے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دیں گے۔ بے شک بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ آمین ثم آمین۔